بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی سور کے بارے میں، یعنی سور پھونکا جائے گا، کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، اس کی تعداد کیا ہے اور کتنا وقفہ ہوگا ایک دفعہ سور پھونکنے اور اس سے بعد دفعہ سور پھونکنے کے دوران۔ آج اس سے آگے ہم سورۃ النمل کی جو آیات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے نفخ صور پر بات کی تھی، لیکن یہاں پہ ایک اہم بات یہ بیان کرتا چلوں کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے پہلی ہولناکی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ نفخ صور۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَازِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پس گھبرا اٹھے گا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے، یعنی وہ نہیں گھبرائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب جو مخلوقات ہیں وہ عاجزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ تو یہاں پہ قیامت کی پہلی ہولناکی کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری ہولناکی اور گھبراہٹ اور خوف کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ تو دیکھے گا پہاڑوں کو تو وہ تجھے ایسے لگیں گے کہ جیسے جمے ہوئے ہیں، جامد ہیں، لیکن وہ چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں، اس انداز سے چل رہے ہوں گے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھڑے ہوئی ہے چیز، لیکن حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح ہیں۔ یعنی یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ پہاڑ کہ آج جب ہم ان کو دور سے بھی دیکھتے ہیں تو ایک ہیبت سے ہم پر طاری ہو جاتی ہے، ایک روب طاری ہو جاتا ہے، اور وہ زمین کی میخیں ہیں، یعنی جس نے زمین کو تھاما ہوا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے یا قیامت کے دن یا قیامت کے اس وقت میں یہ حالت ہوگی کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آگے فرمایا انہو خبیر بما تفعلون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا کہ جو نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو فلہ خیر منہا، تو پھر اس کے لیے وہ بہتر ہوگا اس کے لیے، یعنی جو نیکی لائے گا تو وہ نیکی لانا وہ اس کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائیں گے، یعنی جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حسنہ لائیں گے، نیکی لائیں گے، ان کو اس سے فائدہ ہی ہوگا، وہ ان کے لیے بہتر ہوں گے، اور کل قیامت کے دن پھر وہ خوف سے، گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ فرمایا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لائے گا تو فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، تو انہیں آگ میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عمل ہے، انسان کا کردار ہے، یعنی دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے گا کل قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جو انسان کا عمل ہوگا اس کی جزا ایز اٹ از انسان کو دے دی جائے گی۔ اس کے بعد
فرمایا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء۔ اب چونکہ سورۃ النمل کا اختتام ہو رہا ہے تو اب دین کا خلاصہ اور بنیاد وہ یہاں پر بیان کر دی گئی کہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی اس شہر کے رب سے مراد یعنی مکۃ المکرمہ کے رب کی میں عبادت کروں۔ یہ خاص مکۃ المکرمہ کو اس لیے بیان کیا گیا کہ چونکہ مخاطب اول جو لوگ تھے وہ اسی شہر کے لوگ تھے، آغاز یہیں سے ہوا، ابتدا یہیں سے ہوئی، تو لہٰذا اس شہر کا ذکر ہوا۔ الذی حرمہا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز اسی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ قرآن کو سناؤں، قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت اس لیے کہ جو تم لوگوں کا رویہ ہے، جو تمہارے مطالبات ہیں، جو مجھے زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے تم نئے سے نئے مطالبات سامنے لاتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما دے رسول انہی میں سے کہ جو ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو آیات کی تلاوت کا یہاں پر ذکر ہو گیا کہ وان اتلو القرآن کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تو قرآن سناؤں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ تو جو ہدایت کو اختیار کر لے گا تو اس کا فائدہ ہدایت کا اسی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اور ومن ضل فقل انما انا من المنذرین اور فرمایا کہ جو گمراہ ہوا تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تو وارن کرنے والوں میں سے ہوں، میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جو کوئی ہدایت پر چلے گا تو وہ اسی کا فائدہ اسی میں ہوگا، اور جو ہدایت پر نہیں چلے گا تو آپ ان کو واضح طور پر آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی میری ذمہ داری، میرا فرض یہ ہے کہ میں ڈرانے والوں میں سے ہوں اور میں تم کو خبردار کرتا رہوں۔ اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دے گا، فَتَعْرِفُونَهَا اور تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ان کی زندگی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجیے اس آخری آیت پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نشانیاں اللہ دکھا دے گا اور پھر ان نشانیوں کو تم پہچان جاؤ گے، یعنی پہچاننے سے مراد یہ کہ پہلے ان کو بتایا گیا ہوگا ان نشانیوں کے بارے میں، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، نہیں مانا، تو لہٰذا جب وہ نشانیاں ان کے سامنے آئیں گی تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں ہمیں جو بتاتے تھے، جو کہتے تھے، اور جو اللہ کی طرف سے قیامت کا، حشر کا، آخرت کا ذکر کرتے تھے، تو یہ تو سب کچھ وہی ہے کہ جو رسول ہمیں دنیا میں بتاتے رہے، یہ تو ساری کی ساری وہی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ جو کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، تمہاری کارستانیاں ہیں، اس سے اللہ کی ذات غافل نہیں ہے۔ یہاں پر سورۃ النمل کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امان صاحب بہت شکریہ، بہت اچھے انداز سے ہم نے سورۃ النمل کا اختتام کیا اور اس کے اندر جتنی ابحاث تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے مدلل انداز میں آپ نے بیان کیا۔ آخری آیات جو آج ہم نے جن کا مطالعہ کیا ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرے گا تو اس کے لیے اچھے اعمال ہیں اور پھر اس کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں مل جائے گا، کامیابی مل جائے گی۔ بنیادی طور پہ سوال میرا یہ ہے کہ جو جنت میں یا جہنم میں
جس کا مقدر بنے گی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے فیصلے کے بعد، کیا اس جگہ پہ وہ شخص، وہ انسان ہمیشہ رہے گا، یا اس نیکی کا بدلہ ہوگا اتنا دیر وہ جنت میں رہے گا، یا پھر اس کی اس برائی کا اتنا بدلہ ہوگا اتنی دیر وہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل جائے گا؟ بیان کیجیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں نا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے، جی بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے جو منکرین ہیں، کافر ہیں، ان کا بھی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، ان کی جو کارستانیاں ہیں، جو کردار ہے، اس کا بھی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب جب ان کو دعوت بالکل واضح طور پر پہنچا دی گئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے، پیغمبر ان میں موجود ہے، تو ان کا جو معاملہ ہوگا وہ بالکل ہی مختلف معاملہ ہوگا۔ ٹھیک، اس لیے جہاں پر فرعون کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کا ذکر ہوتا ہے کہ آگ اس پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے فرعون پر۔ تو گویا کہ جس سطح کی دعوت ہے، جس سطح کا پیغام ہے، اسی سطح کی پھر سزا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو منکرین حق ہیں، منکرین رسالت ہیں، یہ بالکل اس بلند درجے کے لوگ ہیں، سب سے اوپر جہنمیوں میں، کہ جن کے سامنے پیغمبر موجود ہے، اور پیغمبر اللہ کی وحی سنا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، پھر یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو درجہ ہوگا، جو ان کی حیثیت ہے، وہ تو یہی ہے کہ خالدین فیہا، کہ جہاں فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یا پھر جو ایمان والے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت کا معاملہ، کامیابی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مامانی صاحب، جب ہم جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اہم جو ایک ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے وہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس کی ہوتی ہے، اس کی موجودگی کی ہوتی ہے، اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ موجود ہے نہیں موجود۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ کیا جنت اور جہنم وہ فزیکل موجود ہے، وہ بن چکی ہے یا ابھی نہیں بنی، اور اگر بن چکی ہے تو کس جگہ پہ ہے، اس کا وجود کس طرح سے ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سے 1400 سال 1500 سال سے، بلکہ اگر اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کو جو بائبل اور تورات، یہ جو کتابیں ہیں اور ان کی جو شروحات ہیں، آپ دیکھیے وہاں پر بھی اس پر بڑی بحثیں ہمیں ملتی، اسی طرح کی بحثیں ہمیں ملتی ہیں، چونکہ اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا علماء اسلام ہیں، انہوں نے بھی قرآن سے، حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو، تو بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت جو ہے یہ اسی زمین پر ہی قائم کی جائے گی، فی الحال جنت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ جی جو سجین ہے، یعنی جہنم جو ہے وہ بالکل ساتوں زمین کے نیچے بالکل جو ہے وہ جہنم ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ جو یہ جنت ہے یہ 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے۔ اب معتزلہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی جنت نہیں ہے، جنت قائم کی جائے گی جب یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی۔ یہ بھی موجود ہے کہ بھئی اسی جب دنیا کا خاتمہ ہوگا تو اسی زمین پر ہی جنت جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے مختلف نقطۂ نظر ہے، جس طرف بھی کسی کی تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ اسی نقطۂ نظر کو اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر آپ صوفیاء کا حلقہ دیکھ لیں، ان کے ہاں تو بالکل اور مختلف باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مسند اور صحیح احادیث کہ جس کی روشنی میں ہم کوئی آخری اور حتمی کوئی ہم رائے قائم کر سکیں، ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے اکثر کہ جنت کے اندر سب لوگ جوان ہوں گے، بچے بھی فوت ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، بوڑھے بھی فوت ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، لیکن روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے۔ اس جوانی کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک نے خود اس کو بیان کیا ہے سورۃ الواقعہ میں، جہاں پر عروباً اترابا کے الفاظ آتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ایک بوڑھی خاتون آئی تھیں تو ان کے یا رسول اللہ جنت کے حوالے سے کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جائیں گے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، روتے ہوئے وہ جا رہی تھیں، تو وہ حافظہ بھی تھی، قرآن بھی ان کو یاد تھا، تو آپ نے ان سے پھر فرمایا کہ بھئی تم حافظہ ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو وہاں پر الفاظ یہی ہیں کہ ہم عمر نوجوان دوشیزائیں، یہ الفاظ قرآن پاک میں آتے۔ تو گویا کہ جنت حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں، فرما برداری میں
اپنی بہت سی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جائز خواہشات بھی ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو جائز خواہشات سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور ایسی بہت سی ناجائز خواہشات کہ جہاں پر انسان کا اختیار بھی ہوتا ہے، استعداد بھی ہوتی ہے، استطاعت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے انسان وہ کام نہیں کرتا، اس سے بچ جاتا ہے۔ انسان جن چیزوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے یا جن چیزوں کو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جس عمر کے حصے کو پسند کرتا ہے، جس نعمت کو پسند کرتا ہے، یعنی جو انسان کی خواہش اور اس کی پسند ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں انسان کو عطا کرے گا۔ اور جنت میں اسی لیے انسان کی جوانی ہے اور اس کا شباب ہے کہ چونکہ انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے۔ آپ بوڑھے کو بھی دیکھیں، وہ بال کالے کر لیتا ہے، بالکل بالکل، اور اگر آپ بچے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں کب بڑا ہوں گا، کب جوان ہوں گا میں۔ تو یہ جو جوانی ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کا بہت ہی خوبصورت زمانہ ہوتا ہے، اپنے عروج کا، اپنے کمال کا۔ انسان کی ذہنی صلاحیت ہو، انسان کی جسمانی صلاحیت ہو، ہر لحاظ سے انسان اپنے کمال پر ہوتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ وہ انسان کی خواہش طلب بھی ہے، اور یہ خواہش اور یہ طلب انسان کی جنت میں پوری ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے صاحب ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کہ اگر کوئی شخص نکاح کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ نکاح اس مقصد کے لیے نہیں کرتا کہ وہ کوئی خاندان وجود میں لے کے آئے، بچوں کی پیدائش ہو اور نسل انسانی کی بقا ہو، اس مقصد کے لیے وہ نہیں کرتا، بس اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ یا کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ رہ سکے، تو اس میں پھر وہ گناہ گار ہوگا؟ اس کا کوئی مقصد، اس میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا کہ وہ مذہب کے خلاف ہے؟ دیکھیے، نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی عفت محفوظ رہے۔ صحیح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا کہ نکاح نظروں کو جھکانے کا باعث بنتا ہے، تو نظریں جھکتی ہیں انسان کی، کیونکہ انسان کی جب طلب جائز طریقے سے پوری ہو رہی ہے تو پھر انسان نظریں نہیں اٹھاتا، تو ایک ہوس انسان کی ختم ہو جاتی ہے نکاح کی شکل میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک بہت اچھا عمل ہے کہ انسان نکاح اس ارادے سے کرتا ہے کہ میں برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو باقی اس سے اگلا قدم ہوتا ہے کہ انسان اولاد پیدا کرتا ہے، تو اولاد کو پیدا کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے انسان پر کہ ہر صورت میں نکاح کی صورت میں انسان فریضہ نہیں ہے، خدا کی طرف سے فریضہ نہیں ہے کہ اولاد پیدا کرنی ہے۔ اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے، آپ فقہائے کرام کا اگر مطالعہ کریں تو وہ اگر نکاح کو کسی پر کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے سنت ہے یا اس کے لیے کسی کے لیے واجب ہو جاتا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو پھر بے شک اس کے لیے ایک نکاح سنت ہے، اچھا عمل ہے کہ وہ کر لے نکاح۔ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو پھر ایسے شخص پر نکاح واجب ہے، لازم ہے کہ وہ ضرور نکاح کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نوجوان ہے وہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ بے شک اولاد ہم نہ پیدا کریں، بچے نہ پیدا کریں، لیکن کم از کم جو معاشرے کی خرافات ہیں اور معاشرے کی جو بے راہ روی ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ امان صاحب۔ جی بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز امان صاحب کے سامنے رکھیے۔ جی بہت شکریہ شعیب صاحب۔ سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوران تلاوت اس سے قرآن کی آیات غلط ملط ہو جاتی ہیں، ترتیب غلط ہو جاتی ہے یا الفاظ غلط بولے جاتے ہیں، اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ سے نماز ادا کرے گا یا اسی نماز کو وہ مکمل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اب دیکھنا یہ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جی، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے اور صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کرے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر نماز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے الفاظ ہیں۔ ہاں، اگر وہ کوئی قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھ رہا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر کوئی صورت پڑھ رہا ہے، کوئی صورت پڑھ رہا ہے یا ویسے قرآن کا کوئی مقام تلاوت کر رہا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی اس سے ایسی غلطی ہوتی ہے تو وہاں پر خاموشی اختیار کر کے چھوڑ کر اس سے آگے جو حصہ ہے وہ تلاوت کرنا وہ شروع کر دیں۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ کے اندر اگر وہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ دہرایا اس کو دوبارہ وہ ٹھیک کرے. جو صورت ساتھ ملائی ہے اس صورت کو اگر وہ غلط بھی پڑھ لے, چند آیات کوئی اور بھی ہیں, اس میں اگر غلطی ہو جاتی تو خاموش ہو کے جگہ بدل لے, یعنی کسی اور مقام سے پڑھنا شروع کر دے. اور ایسا بھی ہے کہ جہاں اس سے غلطی کا شبہ اس کو ہوا ہے وہیں پہ پھر وہ رکوع میں چلا جائے, یہ بھی ممکن, اس طرح بھی وہ کر سکتا ہے کہ جہاں پہ اگر وہ اتنی مقدار اس نے پڑھ لی, جیسے 3 آیات کہا جاتا ہے یا ایک بڑی آیت ہے, تو اس کے بعد وہ رکوع میں جا سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا کسی دوسرے شخص کے لیے قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں اگر وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا کوئی قریبی دوست ہے یا شوہر ہے تو اس کی بیوی چاہتی ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی نمازیں ادا کرے, تو کیا ادا کرنے کا کوئی جواز ملتا ہے اسلام میں؟ دیکھیے فقہاء کرام نے یہ تو بیان کیا ہے کہ بھئی اگر قضا نمازیں کسی کی وہ تو نہیں اس کی جگہ پڑھی جا سکتی. جی ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو فدیہ کی, کہ اس نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ میری اتنی قضا نمازیں ہیں, آپ اس کی جگہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, صدقہ دے دیں, تو وہ فدیہ دے دیں, تو وہ فقہاء کرام نے لکھا کہ وہ دیا جا سکتا ہے. یعنی پر نماز, ہر نماز پر صدقۃ الفطر جتنا دیا جاتا ہے, فطرانہ دیا جاتا ہے, اتنا ایک نماز کے لیے دیا جائے گا. وہ اگر وصیت کرتا ہے تو وہ تو لازم اور واجب ہے کہ اس کی وصیت میں سے نکال کر دیا جائے گا. اگر وہ وصیت نہیں کرتا, اگر آل اولاد ہے پیچھے ورثہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کی قضا نمازوں کا دے دینا چاہیے, صدقہ فدیہ دے دینا چاہیے, تو وہ بہت اچھا فعل ہے, بہت اچھا عمل ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ بھی اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. سر اس بات جی معذرت عمر صاحب ایک اور چیز بیان کیجیے گا. ہمارے ہاں قضائے عمری کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ 4 نفل آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی جتنی بھی پچھلے آپ نے نمازیں چھوڑی ہوں گی, فرائض بہت سارے معاف ہو جائیں گے اور وہ ادا کی صورت میں ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس پہ بات کیجیے. اچھا, اب اس کی 3-4 صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں اختیار کی گئیں, اور بعد ایسی صورتیں کہ جو بالکل ہی ضعیف ہیں اور موضوع ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک رائے یہ ہے کہ اگر انسان 2 رکعت پڑھتا ہے, مثال کے طور پر قضا کے ادا کر رہا ہے, ان میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے, تو سورۃ الاخلاص جو ہے وہ کئی نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے, نفلوں کے برابر یا رکعتوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی جو قضاء عمری ہوگی, جو قضا زندگی میں ہوگی, وہ ساری اس کی ادا ہو جائیں گی. جب ثواب یہ نقل کیا جائے کہ سینکڑوں سال, تو ہم جیسے گناہ گاروں کے تو 10-15 سال یا 20 سال ہوں گے, تو لہٰذا وہ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے ساری قضائیں ادا ہو گئیں. بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لیں. یعنی جیسے انسان دیگر گناہوں میں, نافرمانیوں میں توبہ کرتا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو اسی طرح وہ توبہ کر لے تو بقیہ نمازیں وہ پھر ادا نہیں کرتا. اب آئندہ جو ہے بقی زندگی میں وہ اس کا اہتمام کرے کہ اس سے نماز نہ چھوٹے. یہ دوسری صورت بیان کی جاتی ہے. تیسری صورت جو بیان کی جاتی, جو ہمارے ہاں رائج ہے, فقہا جس کا فتویٰ دیتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھ لیتا ہے. مثال کے طور پر 30 سال عمر ہے, اسے بالغ ہوئے 20 سال ہو گئے یا 12 سال ہو گئے بالغ ہوئے. اب وہ جتنا عرصہ اس کی بلوغت کا ہے وہ دیکھ لے کہ کتنی نمازیں 5 وقت گزری ہیں, 5 نمازیں, ان کا اندازہ کر لے, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتا رہے, تو وہ قضائیں جو ان سے وہ ادا ہو جاتی. یہ 3 ہمارے ہاں ہیں. لیکن وہ جو سورۃ الاخلاص والی وہ تو بالکل ہی ضعیف ہے, یعنی آپ اس کو نکال ہی دیجئے. باقی یہ 2 رائے ایسی ہیں, ایک تو فقہاء کرام کی رائے ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ زندگی کا حساب لگا لیے جائے نمازوں کا, اور پھر ایک وہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے. جیسے انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, آئندہ کی زندگی میں پھر کوشش کرے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے اس سے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بلال صاحب, میں اسی بات پہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو دوسری رائے آپ نے بیان کی ہے, اس پہ آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم توبہ کر لیں نمازوں کے لیے اور نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ دیکھیے, نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے جی, اور گناہ کی اگر ہم دیکھتے ہیں فہرست یا ہم گناہ کی بات کرتے ہیں تو نماز اسی طرح گناہ کبیرہ ہے جس طرح دیگر گناہ ہیں. تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, جیسے ہم دیگر
گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بڑے گناہوں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ زندگی میں اس بارے میں پھر پوری احتیاط ہونی چاہیے، لیکن یہ اللہ کا حق، لیکن جو بندوں کا معاملہ ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا تو پھر اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی کہ آئندہ میں پلاٹ نہیں ہتھیاؤں گا یا فراڈ نہیں کروں گا، تو یہ اس کی معافی نہیں ہے، وہ بندے کا حق ہے۔ بالکل، وہ جب تک بندے کو واپس نہیں کیا جائے گا یا بندہ معاف نہیں کرے گا، وہ حق توبہ سے، صرف توبہ سے کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ سر یہ بتائیے گا کہ عورت اور مرد برابر میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر گھر میں میاں بیوی نماز ادا کر رہے ہیں یا پھر کسی کالج، یونیورسٹی میں، آفس میں کولیگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا برابر میں جائے نماز بچھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، گھر میں اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو میاں آگے کھڑا ہو جائے، جی، بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے یونیورسٹی ہے یا آفس ہے، اس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہے، پیچھے مردوں کی صف بن جائے اور اس سے پیچھے عورتوں کی صف، لڑکیوں کی بن جائے، تو اس طریقے سے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں، اگر جماعت نہیں ہو رہی نا، بغیر جماعت کے میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر کو آگے اور بیوی کو پیچھے کھڑا ہونے کا حکم ہے تو اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ دیکھیے، اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انسان اکٹھے مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں جی، تو بجائے اس کے کہ کسی خیال میں مرد جائے یا عورت جائے اور نماز سے ان کا رشتہ تعلق ٹوٹے یا کمزور ہو، تو اس کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ بھئی خاوند ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، بیوی بے شک اس کے پیچھے کھڑی ہو کر، یعنی امامت میں اپنے خاوند کے وہ نماز وہ پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے، جی، یہ باتیں ممکن ہے کہ بیان کرنے میں معمولی سی محسوس ہوتی ہوں، بالکل، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی نماز میں کوئی چیز خلل ڈالتی ہے، کوئی بھی آپ کی توجہ کو تقسیم کرتا ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز، اس سے آپ کو روکا گیا ہے تاکہ آپ کی جو یکسوئی ہے اور توجہ ہے وہ نماز میں اپنے خدا کی طرف رہے۔ جی سر، یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر جائے نماز کے اوپر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے یا آپ کے کپڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہوتی ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے گا، کیا نماز درست ہوگی اگر کمرے میں کہیں پہ کوئی جاندار کی تصویر ہے؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہو گئی جو پہلے میں نے بیان کیا کہ چونکہ یہ چیزیں آپ کو اور کام میں مشغول کر دیتی ہیں، مثال کے طور پر شرٹ پہنی ہوئی ایسے کہ پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے، اب جو اس کے پیچھے کھڑا ہوگا وہ اس کا ذہن فوراً ان جملوں پہ جائے گا، اب ممکن ہے کہ اس کی نماز اس سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے نماز اس کی، کیونکہ انگلش کا جملہ ہے، اردو کا ہے، کوئی چیز بھی ہے یا کوئی نقش و نگار بھی ہے، تو انسان کا ذہن جو انسا ہے وہ بالکل دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ صرف نماز کی چونکہ توجہ اس سے ختم ہوتی ہے، اس سے منع کرنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے کہ بھئی توجہ تقسیم نہ ہو، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ باقی میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ آغاز اسلام سے آپ کو معلوم ہے وہاں پر بت پرستی کا ماحول تھا، رواج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی توحید، اللہ ایک ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور پھر وہ چیزیں کہ جو اس کے ساتھ اشتراک کر لیتی ہیں، مشترک ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر بھی ان چیزوں کے استعمال سے بھی منع کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر تصویر ہوتی ہے، تو چونکہ اس وقت بتوں کے ساتھ ایک مشابہت بن جاتی ہے، تو لہٰذا سختی کے ساتھ اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو علماء نے، فقہاء نے اسے مکروہ تحریمی تک اس کو لکھا ہے کہ بھئی یہ درست اس سے نہیں رہتی نماز، چونکہ آپ تو پھر سارے اسی طرف ہی متوجہ آپ کی ہوگی نا، تو معاملہ پھر جو ان سے وہ نماز سے باہر نکلنے والا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کلیئر کر دیا، ورنہ ہم تو یا عام پبلک تو یہی سوچتی ہے کہ صرف اگر کوئی جاندار کی تصویر ہے تو پھر ہی وہاں پہ منع ہوگا، ورنہ یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے جس سے توجہ آپ کی ہٹ رہی ہے نماز سے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جگہ پہ نماز نہ۔ لیکن دو چیزوں میں فرق بھی آپ کر لینا، جی، ایک چیز ہے جس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہے، مثال کے طور پر جیسے پھول ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں، بالکل، لیکن نقش و نگار آپ کی توجہ وہ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا کوئی عبارت ہے، تحریر ہے، وہ جائز ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو شرکیہ اعمال کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بت تھے شروع میں تو منع کیا گیا تھا، اس سے پھر مشابہت سی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا پھر اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا کہ چونکہ ہم نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے تصور میں نماز پڑھنی چاہیے، تو کوئی ایسا تصور ہمارے سامنے کسی کی ذات، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے ہٹ کر اس کو دیکھنے لگ جائیں اور اس میں مصروف ہو جائیں۔ جی سر، سفر کی حالت میں قصر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ بس ڈرائیور ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے، جس نے ہر وقت ہی سفر میں رہنا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ہر نماز کو قصر کرے گا؟ جی وہ ہر نماز کو قصر کرے گا۔ باقی جو آپ نے لفظ بولا نا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، جی تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو نرم کر لیں، یعنی اس طرح یہ حکم نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، ایک فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں جی کیونکہ آپ سفر میں ہیں، تو لہٰذا جو ڈرائیور ہے، سفر کرنے والا ہے، تو اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ بھئی وہ ہمیشہ کے لیے سفر میں ہے، تو لہٰذا وہ ہمیشہ ہی وہ قصر ادا کر سکتا ہے، قصر پڑھ سکتا ہے۔ صحیح سر، اس کے ساتھ پھر یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ اگر کوئی شخص سفر میں پوری نماز ادا کرنا چاہے، جس طرح آپ نے ابھی بیان فرمایا بہت اچھا کہ یہ حکم اس طرح سے نہیں ہے، تو اگر کوئی پوری نماز ادا کرنا چاہے اس کو اجازت ہے؟ قرآن پاک میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے نا، وہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ پھر کوئی تم پر حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب اور انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، پسند فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک تمہیں رخصت ہے، تحفہ ہے، تم اس کو اویل کرو۔ یہ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ بھئی اس طریقے کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی قصر کی جگہ وہ پوری بھی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس ٹائم ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جہاں پر بیان کیا وہاں پر خوف کی حالت ہے، وہاں پر جنگ کی حالت ہے، یہ معاملات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں جہاں پر یہ قصر کا ذکر ہوتا ہے۔ آج سہولیات بھی زیادہ ہیں سفری، تو اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سر اس بارے میں بتائیے گا، کچھ وضاحت کیجیے گا کہ ہم سنتے ہیں پہلے 50 نمازوں کا حکم تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ہو گئیں، کیا یہ واقعی حقیقت میں ایسا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک نے نماز کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا اسماعیل حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت، یہ طریقہ ہے، اللہ نے ان پر بھی نماز کو فرض کیا تھا، اور یہ نماز انبیاء سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اب نماز فرض کی گئی، اب اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سفر معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو نماز تحفے میں دی گئی، یعنی فرض نماز کی گئی کہ یہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ وہاں پر پھر اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور احادیث میں اس کو مسند طریقے سے، یعنی مسند احادیث میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نمازیں پھر 5 رہ گئیں 50 سے جو آپ کو دی گئیں، امت کے لیے فرض کی گئیں۔ ایک یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رویا میں یہ سب کچھ دکھایا گیا، خواب کی حالت میں، یہ بھی ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو سفر معراج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جسمانی تھا یا یہ منامی تھا، یعنی نیند کی حالت میں تھا یا جسم کے ساتھ تھا، اس پر بھی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ منامی تھا، یعنی یہ خواب کا سفر تھا۔ باقی کئی صحابہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ سفر آپ کا جسمانی تھا۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ نماز بہرحال فرض ہوئی، یا تو اس صورت میں فرض ہوئی یا اس صورت میں، بہرحال دونوں صورتیں اگر آپ سامنے رکھیں، نماز اس معراج ہی کے سفر میں فرض کی گئی تھی۔ جی سر، یہ بتائیے گا اگر کوئی شخص اپنے کسی مسیحی دوست کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا ویسے شوق سے مسجد میں لے جاتا ہے اور وہ کسی دینی محفل میں لے جاتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ،
تو پھر اس کے بعد وہی مسیحی دوست اس کو اپنے چرچ میں لے جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا چرچ میں جانا؟ دیکھیے اس کو مسجد میں لانا بھی جائز ہے. جی ہمیں احادیث سے ایسے حوالے ملتے ہیں کہ اہل نجران آئے تھے اور رسول اللہ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور مسجد کے کونے میں انہوں نے اپنی عبادت بھی کی تھی مسجد نبوی میں. ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے. اس لیے کوئی مسیحی آنا چاہتا ہے اس کو لایا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے. اگر مسلمان چرچ میں جانا چاہتا ہے عادت نہ بنائے کہ نماز اس نے ہر صورت میں چرچ میں پڑھنی ہے، نہیں، مساجد ہیں تو مسجدوں میں وہ پڑھے گا. لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے اگر وہ چرچ میں جہاں پر کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے جیسے ہوتے نا، تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ اس ہال میں اس جگہ پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے. جی نماز اس نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو مسیحی بھائی ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ وہ اپنی عبادت خانے میں کرے. بالکل ایسے ہی. اور اسی طرح مسلمان کے لیے بھی پھر اسی بات کا حکم ہے کہ بھئی وہ اہتمام نماز کا مسجد میں ہی کرے، لیکن کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو وہ چرچ میں بھی ادا کر اس کی سکتا ہے. دعوت کا انکار کر نہ کرے. سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی 3 باتوں پر. ایک بات فرمائی اقام الصلاۃ، نماز کے قیام پر کہ میں نماز قائم کروں گا. اور دوسری بات جس پر میں نے بیعت کی تھی وہ وایتاء الزکوٰۃ، کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا. اور تیسری بات ونصح لکل مسلم، کہ میں ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا، ان کی خیر خواہی میں کروں گا. یہ 3 باتیں حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی ان 3 باتوں پہ کی تھی. تو ناظرین کرام، یعنی پہلی بات نماز پڑھنا، اور دوسری بات زکوٰۃ دینا یعنی معیشت کے حوالے سے، اور تیسری بات کہ میں خیر خواہ رہوں گا، ویل وشر رہوں گا، یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کو جانی مالی اور اس کی عزت کا میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. ہمیشہ اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے اچھے جذبات رکھوں گا. بہت شکریہ مانے صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا. بہت شکریہ بلال آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.